آپ نے جس طرح سے آپ کی انگیجمنٹ رہتی ہے لوگوں سے، آپ کو ڈائریکٹلی بھی کسی اپنے لیکچر کے دوران یا کسی انگیجمنٹ کے دوران مخالفت کا سامنا یا پھر لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم کرنا، کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ آپ وکٹم ہیں اس چیز کے، میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس دوران آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا یا کیا سوچا کہ اتنا ہیوی کرٹیسزم، اگر سوشل میڈیا میں آپ کوئی ایپ کھول رہے ہیں، اس ٹائم تو آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے یہ بھی میں نے دیکھا ایک بیان دیا کہ لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے اس ساری ٹرولنگ کے پروسیس سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف پیسوں کے لیے تھا یا کوئی اور اس کے پیچھے موٹیویشن تھی لوگوں کی؟ اچھا دیکھیے شاہ صاحب، کیونکہ یہ میں نے فیس کیا تو اس سے پہلے، یعنی آج سے میں چند سال پہلے چلا جاؤں اگر، تو یوٹیوب پہ سب لوگ موجود نہیں تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بے شمار ہمارے اینکرز ایسے ہیں جن کا میری آنکھوں کے سامنے یوٹیوب چینل بنا ہے. میں 12-13 سال سے یوٹیوب پہ موجود ہوں اور فیس بک کو بھی 2010 سے استعمال کر رہا ہوں، تقریباً 12-12.5 سال یہ بھی عرصہ بن جاتا ہے. میں نے سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کیا. میں نے کسی کی رسپیکٹ خراب کرنے کے لیے، کوئی ٹرولنگ کے لیے، کسی سیاسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، کسی نیگیٹو چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے بالکل استعمال نہیں کیا. ہاں یہ تھا کہ یوٹیوب آبویس ہے مونیٹائز ہو جاتا ہے تو میرا وہ ایک سورس آف انکم بھی ہے. لیکن اس سارے ٹائم میں یہ ایک ایسا عجب ٹائم تھا پچھلے 1.5-2 سال سے جو قوم نے دیکھا ہے، جس میں جب بھی آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں اور بالخصوص اینگلنگ کر دیتے ہیں، یعنی حقیقت میں کچھ اور ہے اور آپ اس کا ایک منفی اینگل بنا کے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں تو ٹریفک اس پہ چلی جاتی ہے. لوگوں میں ایک بڑا برا مزاج پایا جاتا ہے کہ لوگ جتنی سیلیبریٹیز ہیں ان کی تضحیک، ان پہ ہونے والا طنز، ان کی اینگلنگ، پروپیگنڈا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ شدت ویسے بھی سماج میں آ چکی ہے. اس سوسائٹی کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا اگر ہیرو ہے، کنٹریبیوٹر ہے، خیر کا کام کرنے والا ہے تو وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. اس کا کوئی بھی جو ایکٹ ہے، بالخصوص اس وقت کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے ہم مذہبی جو ہے وہ پولرائزیشن دیکھتے رہے، یا لسانی دیکھتے رہے، یا کہہ لیجیے صوبوں میں دیکھتے رہے. لیکن اس طرح کی شدت پہلی بار دیکھنے کو آئی ہے کہ جس میں سیاسی طور پہ اگر آپ کا نظریہ کسی سے مختلف ہے تو لوگ آپ کو جو وہ ٹارگٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. نہیں تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں آپ کو جیسے ٹارگٹ کیا گیا، تو ڈپریشن کا بھی کوئی ایپیسوڈ آیا جب آپ نے سوچا کہ یار میں نے اتنا کام کیا ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی میرے خلاف ٹرینڈز چل رہے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے، تو اس نے مورال لو کیا آپ کا پھر؟ اچھا دیکھیں، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو یہ تھا کہ میں شدید مصروف تھا ان دنوں میں جب یہ ساری ٹرولنگ ہوئی. میں ایک کمپین تھی جو گورنمنٹ کی کمپین تھی، میں بڑا واضح کروں، جس کو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیے گئے. گورنمنٹ کی کمپین تھی. میں مختلف ضلعوں میں جا کے یوتھ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا، پولیس والوں سے بات کر رہا تھا، اور یہ ایک کہہ لیجئے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے اپنا وقت دینا تھا. میں شدید مصروف تھا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ساری جو کمپین تھی جس کو نام دیا گیا، جس کی اینگلنگ کی گئی، وہ اینگلنگ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی. وہ سارے کے سارے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان پہ میں نے چھوٹے چھوٹے بلاگز لکھ کے بھی واضح کیا کہ اگر خوشاب میں لیکچر ہوا ہے تو اس پہ یہ موضوع تھا، ان سے بات میں نے کی، اور اس کا لنک یوٹیوب پہ موجود ہے جس کو ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا. تو اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں تھی جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہو جس کو ہم نے فلفل کیا ہو. عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر. قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں. جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں. جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں. قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں. قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں. جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں. گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں. احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے. اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.